ناظرین آداب، ریختہ کی خصوصی پیشکش ہم کلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کی ملاقات اردو کے شعراء اور ادیبوں سے کرواتے رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروا رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کے بیشتر سال اردو زبان کے حوالے سے، اردو ادب کو خیر آباد کہہ کے اردو زبان کے لیے ایک لڑائی لڑی، جنگ لڑی، اور آج وہ انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری ہیں۔ میری مراد جناب اطہر فاروقی صاحب سے ہے۔ اطہر فاروقی صاحب، پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اردو کی بقا کے لیے ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج، اب جب آپ اس وقت انجمن کے سیکریٹری ہیں اور ایک زمانہ ہو گیا آپ کو یہ لڑائی لڑتے ہوئے، آج کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کچھ ثمرآور ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے جتنا کام کیا تو اس سے کم ایک چیز یہ طے ہوئی، اخبارات کے ذریعے میں نے مضامین لکھے، میگزینس میں لکھا کہ آخر اردو کا مسئلہ کیا ہے، ایک نکاتی مسئلہ کیا ہے، علاوہ بہت پھیلانے کے، تو ایک نکاتی مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو وہ بات اب تقریباً عام ہو گئی ہے کہ اردو کا تحفظ اگر ہونا ہے تو وہ فنکشنل لینگویج یعنی زندگی کی زبان کے طور پہ ہونا ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اردو کی تعلیم لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ دیں۔ جیسے انگریزی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کی زبان ہے، میڈیسن ہے، یہ ہے، انجینئرنگ ہے، لا ہے، مطلب کون سی چیز ہے جو انگریزی میں نہیں ہے؟ مگر وہ اسی لیے ہے کہ وہ ایک بڑے طبقے کی، مطلب اسے ایک بڑا طبقہ اسکول کے نظام میں پڑھتا ہے۔ تو جب تک کوئی زبان اسکول کے نصاب میں شامل نہیں ہوگی تو وہ مطلب اس طرح ترقی نہیں کر سکتی جس طرح اردو نے اپنے ماضی میں ترقی کی تھی، اور اس کا جو فروغ ہے وہ ہمہ جہت نہیں ہوگا۔ لیکن سر، آپ نے ایک طویل لڑائی اس کے لیے لڑی ہے، اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہماری زبان کی ہے، ادب تو بات کی چیز ہے، ادب تو تب آئے گا جب زبان بچے گی، تو زبان کی جو صورتحال ہے، آپ اگر 47 کے بعد کا زمانہ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ 47 کے بعد تو بہرحال دو چیزیں ہیں۔ ایک تو حکومت کا بڑا رول تھا اس کو ختم کرنے میں، اور نہرو کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور نہرو کی تمام تر کوشش کے باوجود کہ اردو ختم نہ ہو، اسٹیٹ کی یہ پالیسی تھی جسے اگر آپ سیاسی پس منظر میں دیکھیں تو شاید اس کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہندو پاکستان سے یہاں آیا ہے، اس کی اپنی سفرنگس ہیں، اور پلس یہاں مسلم لیگ بہت پہلے سے نعرہ لگا رہی تھی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہوگی، تو ایک تو اردو نے مطلب بہت حد تک اس کی وجہ سے سفر کیا۔ دوسرے یہ تھا کہ اس کے باوجود کہ ہندو اہل قلم حضرات کی بڑی تعداد نے اردو ادب اور اردو زبان کے فروغ میں اہم رول ادا کیا، مگر چونکہ اردو بہت کچھ عربی اور فارسی سے ملتی جلتی ہے، اور مسلمانوں کا بڑا سرمایہ عربی اور فارسی میں ہے، تو مسلمانوں کا آبویسلی اردو کے ساتھ زیادہ رشتہ تھا۔ تو 47 کے بعد مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ وہ اردو کا تحفظ کریں گے مذہبی زبان کے طور پہ، جو ثقافتی خودکشی کے مترادف تھا، کیونکہ کوئی زبان اگر صرف مذہب کی زبان ہو جائے تو مطلب اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے۔ دوسرے زبان والے اس کو کیوں پڑھیں گے؟ ہاں، دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کیوں پڑھیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں ذمہ دار ہیں۔ تو یہ کہ وہ مسلمانوں کا اپنا رویہ
کہ وہ ایک زبان کو اختیار کر چکے تھے اور انہوں نے اس کے فروغ کے لیے وہ نہیں کیا جو ایک زبان کے ہمہ جہتی فروغ کے لیے کرنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اردو کو دینی مدارس میں ذریعہ تعلیم بنا دیا, اور اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ جو دینی مدارس کے اساتذہ تھے ان کی استطاعت عربی کی اتنی کم تھی کہ وہ عربی کے ذریعے جس تیزی سے 47 کے بعد مدرسے کھلے, اور چونکہ پاکستان کی تحریک کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے, اور ظاہر ہے کہ تقسیم کے بعد جو اثرات ہوئے, اتنا بڑا ہندو مائیگریشن یہاں ہوا, تو وہ ان کو لگا کہ واقعی اسلام خطرے میں ہے, تو انہوں نے دینی مدارس کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا. تو اس میں جو اساتذہ تھے ان کی اتنی استطاعت تھی ہی نہیں کہ وہ عربی کے ذریعے, بلکہ بعد میں تو مطلب فارسی بھی ختم ہو گئی دینی مدارس سے, جبکہ کتنا بڑا مذہبی سرمایہ مسلمانوں کا فارسی میں ہے. تو ان کے لیے بڑا سافٹ آپشن تھا کہ چونکہ اردو ایک بولی جانے والی زبان ہے, بس آپ اس کا اسکرپٹ پڑھ لیے تو آپ کو زبان آ جائے گی. تو انہوں نے اردو کو دینی مدارس کا ذریعہ تعلیم بنا دیا. تو جو مسلمانوں کا سہل پسندانہ رویہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے, وہی انہوں نے اردو کے ساتھ کیا اور وہی اسلام کے ساتھ کیا. ظاہر ہے کہ جس طرح کے اساتذہ نے ان دینی مدارس کو چلایا اور اس کے جو پروڈکٹ ہمارے سامنے آئے, تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی شکل کتنی مسخ شدہ ہے. سر, عوامی سطح پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی سطح پہ اردو بہت کم پڑھی جاتی ہے زبان, لیکن جو ہمارا دانشور طبقہ ہے اس میں آہستہ آہستہ اردو جو ہے, وہ 47 کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں, آہستہ آہستہ اردو کی طرف دانشور طبقے کا رجحان بڑھ رہا ہے. آپ اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ میں اگر آپ سے یہ کاؤنٹر کوشچن کروں کہ دانشور طبقے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دانشور طبقے سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے خوشونت سنگھ کا انتقال ہوا, انہوں نے کہا جی کہ میں آخری عمر میں غالب کو پڑھ رہا ہوں یا ان کو پڑھنا چاہتا ہوں. اس طرح کے کچھ انٹلیکچوئلس جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں وہ اردو زبان, اردو شاعری یا اردو ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں, لیکن عوامی سطح جو ہے, جو عوام ہے, وہ چاہے مسلمان ہو, عوام میں ہم سب لوگ بھی شامل ہیں, ان کے ہاں اردو پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف عوامی سطح پہ رجحان کم ہو رہا ہے, دانشور طبقہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے, تو یہ نیک فال ہے اردو کے لیے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, دو چیز ہیں. ایلیٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے کسی بھی, اور خاص طور پہ ہندوستان میں تو ایلیٹ کی تعداد بہت کم ہے. تو جب تک, جیسے آپ نے خوشونت سنگھ کی مثال دی, تو جب تک خوشونت سنگھ زندہ تھے تو جو اردو ادارے تھے اور اردو کے لوگ تھے ان کا دھیان کبھی ان کی طرف گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, جبکہ خوشونت سنگھ کی اردو بہتوں سے اچھی ہے. انہوں نے باقاعدہ شفیع الدین نیّر سے پہلے اردو پڑھی, پھر اس کے بعد فارسی پڑھی. شفیع الدین نیّر نے انہیں ماڈرن اسکول میں پڑھایا تھا. پھر جب خوشونت سنگھ کو یہ سکھ مذہب کی ہسٹری لکھنے کا پروجیکٹ ملا تو انہوں نے دوبارہ شفیع الدین نیّر سے اپنی فارسی کو مانجھا. تو وہ خوشونت سنگھ جیسے لوگ تو خال ہیں, اور اس سطح کے جتنے لوگ اردو جانتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ تو ہندوستان میں آپ کو لیٹن اور فرینچ اور دنیا کی جو زبان یا اس کا لٹریچر جاننے والوں کی آپ بات کریں تو آپ کو مل جائیں گے. تو مٹھی بھر لوگوں سے 20 کروڑ 22 کروڑ اس عوام کی زبان جو اسے اپنی زبان کہتے ہیں, جی جی, مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک جذباتیت ہے, ایک مذہبی نعرہ ہے, اور اردو کے تئیں ان کا وہی رویہ ہے جو اسلام کے تئیں ہے کہ بغیر قرآن کو سمجھے جو مولوی صاحب نے کہہ دیا تو وہ اس پہ چل پڑے. تو یہ ان کے لیے مطلب بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اردو کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں. سر, یہ جو نعرہ دیا جاتا ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی, ہندوستان میں پرائیویٹائزیشن ہو گیا اور وہ ہمہ جہت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ
اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو ریختہ.com شروع ہو جاتا. تو یہ ظاہر ہے کہ جو لبرلائزیشن ہے اس کی اپنی سماجیات ہوتی ہے. تو آپ جوڑیں نہ جوڑیں، جو زبان روزگار سے نہیں جڑے گی، خاص طور پہ اردو اگر روزگار سے نہیں جڑے گی تو وہ دینی مدارس تک رہ جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. لبرلائزیشن کے ساتھ اور ہر طرح مطلب لبرلائزیشن کے جو اثرات ہیں اس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کا ریختہ.com بلکہ اور ایسی بہت ساری کوششیں صحیح یا غلط جو بھی سطح ہو اس کی، اردو چینل وہ ہے، نیوز چینل ہیں، اور نیوز چینل نہیں، وہ جو اردو کا ایک چینل ہے ای ٹی وی ہے. اس کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں اردو اخباروں میں سرمایہ دار گھرانوں نے پیسہ لگایا ہے. سہارا ہے، انقلاب کو دینک جاگرن والوں نے خریدا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لبرلائزیشن ہی کا لازمی نتیجہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ آپ چاہیں نہ چاہیں تو اردو جب روزگار سے جڑی جائے گی. یہ بڑا پرانا نعرہ ہے اور بہت بیوقوفی بھرا ہے. جب اردو کے دانشوروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ یار اب ہم کہیں بھی تو ہمارے کہنے سے جب لوگ نہرو کی نہیں سن رہے تو اندرا گاندھی کی کون سنے گا، اور پھر ہماری کون سنے گا، ہمارے کہنے سے کون اردو والوں کو روزگار دینے والا ہے. تو انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اردو کو روزگار سے مت جوڑیے. دنیا کی ہر بڑی زبان روزگار سے جڑی ہوتی ہے. وہی جو میں نے کہا کہ فنکشنل لینگویج اور ہمہ جہت ترقی کی زبان. تو یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی بھی زبان روزگار سے جڑ جائے. جی بالکل. عطا فاروقی صاحب، آپ خود ایک بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں. آپ کے زندگی کے بہت الگ الگ پہلو ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. ایک آپ کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے اردو کی لڑائی لڑی اردو زبان کے حوالے سے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اردو، جیسے آپ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اردو ادب یا اردو تخلیقی ادب جو ہے اس کے قاری تک اپنے آپ کو محدود کر لیا. یہ آپ کا جملہ ہے کہ وہ مجھے یہ پڑھنا ہے لیکن مجھے کام دوسرا کرنا ہے. تو کیا کہیں آپ کو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو فیصلہ لیا تھا وہ غلط تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے صحیح کیا؟ نہیں، دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جو بھی کیا اس میں جس حد تک بھی کامیابی ملی تو اس کے کرنے میں مطلب خاصا محتاط رہا ہوں. مطلب اگر کچھ جوانی میں کچھ جوش میں کر بھی جاتے تھے تو پھر سوچتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ اردو کے پاس جتنا اہم سرمایہ ہے ادب کا، اور مطلب میں نے جن لوگوں کو دیکھا تھا، اب تو خیر آپ کے یہاں مطلب 2-3 ہی اچھے شاعر بچے ہیں. ویسے تو ہر زمانے میں ہر شاعر اپنے آپ کو سب سے بڑا شاعر کہتا تھا، لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا تو اس وقت وہ ایک پوری نسل زندہ تھی، ترقی پسندوں میں بھی، جدیدیت والوں میں بھی، اور ان میں بھی جو کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھے. پلس جو پاکستان میں اچھی شاعری اور فکشن لکھا جا رہا تھا، تو مجھے یہ لگا کہ میں مطلب کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکوں. اور جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے تو وہ اس کا خاص سیاق و سبق ہے کہ میں نے وہ عینی کی کتاب پڑھنے کے بعد کار جہاں دراز سے مجھے لگا کہ میں مطلب اگر عینی کی طرح بھی نہیں لکھ سکوں تو پھر میں اپنا اور قارئین کا کیوں وقت برباد کروں. آدمی لکھے، کوئی کام کرے تو کوئی مطلب بڑی چیز کرے. جیسے میں JNU میں گیا تھا، میں اردو پڑھنے گیا تھا، مگر وہاں مجھے ایک سوشولوجسٹ مل گئے، انہوں نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا. تو میں نے بہرحال جتنا کچھ بھی علمی کام کیا، اور اس علمی کام کو جس طرح میں نے عوامی سطح تک پہنچایا، تو وہ اسی لیے ہوا کہ مجھے میرے ذہن میں یہ ہمیشہ سے تھا کہ وہ کار بس نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے یہ مطلب طے تھا کہ
کہ جس طرح کی شاعری کنٹمپریریز کر رہے ہیں وہ تو مطلب کی جا سکتی ہے، اس میں کچھ ایسا کچھ نہیں تھوڑی سی محنت کر کے آپ ندا فاضلی اور مقبول سعیدی بن سکتے ہیں. مطلب میں مقبول صاحب کو بہت احترام کرتا ہوں، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے لیکن مطلب غالب نہیں تھے. ندا فاضلی غالب نہیں ہے، تو تھوڑی سی محنت کریں، مطالعہ ہو آپ کا تو وہ آپ بن سکتے ہیں. لیکن اب اگر آپ اختر الایمان سے آگے نہ جا پائیں تو پھر بھائی اپنا اور دوسرا کیوں وقت خراب کیجیے، پھر کوئی ڈھنگ کا کام کیجیے. ہاں بالکل. یہ جو کام آپ نے کیا یہ میدان خالی بھی تھا تقریباً، تو لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں جاتا. ابھی بھی بہت اہم ہے، ابھی بھی خالی ہے اور یہ بہت اہم ہے. آپ کی تمام چیزیں آپ کی زبان کی وجہ سے زندہ ہیں، اور زبان کی ترویج و ترقی کے لیے جو آپ نے کام کیا وہ ہمارے اردو والوں پہ سب پہ آیا ہے. آپ کی ایک انٹرویو کی کتاب چھپی ہے جو بہت عمدہ کتاب ہے، اور آپ نے بہت لاجواب انٹرویو کیے ہیں اس میں. تو آپ کے انٹرویو، حالانکہ ہم نے اور بھی انٹرویوز کی کتابیں پڑھی ہیں اور ہم بھی کبھی کبھی یہ کام کرتے ہیں جیسے ابھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو انٹرویوز اس میں کیے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں کریدتے کریدتے ایک دم کھدائی شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس کے لیے آپ نے یہ جان بوجھ کے شعوری طور پر ایسا کیا کہ یہ جو ادیب ہیں یا شاعر ہیں یا جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں ذرا اس سے وہ باتیں بھی نکلوائی جائیں جو کہیں یہ کرنا نہیں چاہتا؟ نہیں، انٹرویو کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اردو میں معاملہ عجیب و غریب منافقت کا ہے، منتورا حاجی بگویم والا معاملہ ہے کہ بھائی پیچھے تو ایک دوسرے کی برائی کرتے رہیں گے، سامنے کوئی ایسی بات مت کہیے. پیچھے تو کہتے رہیں گے بڑا تھرڈ ریٹ شاعر ہے یار، اسے کیا آتا ہے. سامنے کہیں گے ارے صاحب کیا آپ جیسا کون شاعر ہوگا، آپ جیسا کون ادیب ہوگا. تو انٹرویو اس لیے تھوڑی کیا جاتا ہے، انٹرویو قارئین کے لیے کیا جاتا ہے، اور کسی شخص کی زندگی کے جتنے زیادہ سے زیادہ گوشے آپ اپنے انٹرویو میں نمایاں کر سکیں تو وہی انٹرویور کی کامیابی ہے. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ٹی آر پی ٹائمس ناؤ کی کس لیے ہے؟ اسی سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے، مگر یہ کہ انٹرویو کرتے ہیں تو آپ پروب کرتے ہیں. جب تک آپ پروب نہیں کریں گے تو اس میں کچھ نکلے گا نہیں. نکلے گا نہیں تو آپ نیا کچھ دے نہیں رہے. میں نے جو انٹرویوز کیے ہیں اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو خاص طور پہ اختر الایمان اور جاوید اقبال کے انٹرویوز بہت اہم ہیں. اس کے لیے خود مجھے بہت پڑھنا پڑا، خاص طور پہ جاوید اقبال کے لیے. لیکن اختر الایمان کا بھی جس طرح کا انٹرویو میں نے کیا ہے وہ شاید مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اب ہم جو موجودہ سرگرمیاں ہیں آپ کی اس طرف آتے ہیں. انجمن ترقی اردو ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور شبلی نعمانی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد اور جانے کتنی قداور شخصیات جو ہیں ان کا تعاون کسی نہ کسی صورت میں آپ کی انجمن کے ساتھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انجمن نے اپنا ایک طویل عرصہ ایک سیکرٹری انجمن کے رہے، اور اس کے بعد اب آپ ہیں. انجمن کی اس وقت موجودہ کیا سرگرمیاں ہیں؟ آپ کے آنے کے بعد آپ نیا کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے دو باتیں. پہلے تو آپ ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ 1947 کے بعد انجمن کا ری برتھ ہوا، اور انجمن غالباً اس کی بنیاد تو سر سید نے رکھی ہے نا؟ سر سید نے رکھی تھی بہت پہلے جب انہوں نے ایم یو کالج بنانے کے لیے ادارے بنائے. لیکن 47 چونکہ واٹر شیڈ ہے ہماری اس میں، تو 47 کے بعد جو انجمن شروع ہوئی تو اس میں بہت خاموش مگر بہت زیادہ حمایت نہرو کی شامل تھی. چونکہ نہرو بہرحال سمجھتے تھے کہ وہ اردو جن حالات سے گزر رہی ہے تو اس میں اردو کے اداروں کو، جس میں انجمن ہی بچی تھی، اس زمانے میں اردو اکیڈمیز تو تھی نہیں، کوئی اور ادارہ نہیں تھا، تو انجمن کو زندہ رہنا چاہیے. تو اسی لیے وہ ہر طرح سے مدد کرتے رہے. پھر ذاکر حسین نے 52 لاکھ دستخط جمع کیے، اور تو اس سے کم ملک میں ایک ماحول بنا جس پہ بڑی تعداد میں ہندوؤں نے بھی دستخط کیے 52 لاکھ میں. تو اس سے یہ ماحول بنا کہ اردو سب کی زبان ہے.
تو 47 سے لے کے اور اندرا گاندھی کے انتقال تک انجمن کو جو اقتدار اور اہلی اقتدار ہیں، اچھا اس زمانے میں اندرا گاندھی کے زمانے میں اقتدار کا مطلب اندرا گاندھی ہوتی تھی، نہرو کے زمانے میں نہرو ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے جو کہہ دیا تو وہ ڈاؤن دا لائن وہ ہوتا چلا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اب حالات بدل گئے ہیں، اب نہ کوئی نہرو آئے گا، اب نہ کوئی اندرا گاندھی ہوں گی. دوسرے یہ تھا کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ انجمن نے بھی اپنا لائحہ عمل نہیں بدلا. وہ بس وہی کہ اچھا ٹائم مانگا تو نہرو جی نے ٹائم دے دیا، تو ان سے کہا کہ صاحب وہ زمین دے دیجئے، تو انہوں نے UGC کے سامنے زمین دے دی. اس پہ سپرو ہاؤس بنا ہوا ہے. انجمن 20 سال تک اس پہ بلڈنگ نہیں بنا سکی. پھر 20 سال کے بعد انجمن کے ممبران جو بڑے مقتدر لوگ تھے، جن کی اندرا گاندھی عزت کرتی تھی، وہ پھر ان کے پاس گئے کہ صاحب زمین دے دیجیے. تو ان راؤز ایونیو میں زمین دے دی. پھر ان سے کہا کہ اچھا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بینک سے کہہ دیتی ہوں، آپ اسے کرائے پہ دے دیجیے ایک حصہ، اور وہ آپ کو لون دے دے گا. تو حکومت نے تو بہت کیا انجمن کے لیے. انجمن کے جو اراکین تھے وہ اردو کے فروغ کے لیے اور انجمن کو نئے حالات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیا لائحہ عمل وضع نہیں کر سکے. بڑا شور مچتا تھا. ایک ہی ڈیمانڈ تھی ہماری کہ وہ اردو کا فروغ اور اردو اکیڈمی بنے. 1971 میں دہلی اردو اکیڈمی بنی. اس کے بعد 1981 میں 1971 میں یو پی اردو اکیڈمی بنی. 1981 میں دہلی اردو اکیڈمی بنی. تو وہ اکیڈمیز بنتی رہی، وہی آپ کا ایک مطالبہ تھا. اب وہ اکیڈمیز بن گئی. عوامی سطح پہ، زمینی سطح پہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں، جو ہماری آج کی ڈیمانڈ نہیں، دوسرے وہ بن گئی اکیڈمیز، اور ان کا جو دائرہ ہے وہ ادب تک محدود ہے. زبان ترقی کر نہیں رہی، اچھا ادب پیدا ہو نہیں رہا. اردو اکیڈمیز افطار پارٹیاں کراتی ہیں. تو ساری جو اردو لیڈرشپ تھی اسے یہ اس کے ذہن میں یہ واضح ہی نہیں تھا کہ بدلتے ہوئے حالات میں اردو کے فروغ کا لائحہ عمل کیا ہو، انجمن کا لائحہ عمل کیا ہو. لیکن سر اب جب سے آپ نے انجمن کے سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا ہے، اس کے بعد کیا آپ نے نئے فیصلے کچھ ایسے لیے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پہلے تو یہ افسوسناک بات ہے کہ جس آدمی نے اردو گھر بنایا، بڑی محنت کی، وہ تقریباً پچھلے 10-12 سال سے بیمار تھے. صحت ان کی لگاتار کام نہیں کر رہی تھی. تو انجمن آلموسٹ 10-12 سال سے ڈس فنکشنل تھی. تو ابھی تو میں مطلب جو اس کے انجمن کا نظام ہے اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مختلف جیسے LND ہے، MCD ہے، اس کے ساتھ ٹیکس کے مقدمے ہیں، کرایہ داروں کے مسئلے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ان کو کیا ہے. لیکن پھر یہ مطلب باہر والوں کو یہ کیا پتا کہ وہ آپ اندر کی مصیبتوں سے تو ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو اس لیے پچھلے سال انہوں نے دارا شکو پہ سیمینار کرایا، اور وہ بہت سوچ سمجھ کے کرایا کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو قومی یکجہتی کی زبان ہے، تو اردو کے سمبل وہی لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے قومی یکجہتی کے لیے کام کیا ہے. سر آپ کے ہاں سے ایک تو ہماری زبان اخبار نکلتا ہے افطاری، اور اردو ادب کے نام سے ایک رسالہ، اور اردو ادب کی اور آپ کا جو اخبار ہے اس کی اردو دنیا میں ایک الگ پہچان ہے. اردو ادب کی بھی اور اردو زبان کی بھی. آپ ادب کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی، گویا آپ ادب کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی خدمت کر رہے ہیں. یہ دو بہت اہم کام ہیں. سیمینارز جیسے آپ نے فرمایا کہ اکیڈمیز کا بھی کام ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، لیکن کیا سیمینارز کے ساتھ ساتھ زبان کے لیے جو آپ کے ادارے دلی سے میرے خیال سے باہر بھی ہیں، تو وہاں ان کو ایکٹیو کرنے کی جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یو پی میں ہیں یا وہاں ہیں، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ کے؟ وہ نہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں. جو اکیڈمی سیمینار کراتی ہیں تو ان کا مقصد تو بجٹ ختم کرنا ہوتا ہے.
تو میرے پاس تو بجٹ تھا ہی نہیں تو میں ICHR کے پاس گیا تو ICHR نے گرانٹ دے دی، اور ICHR کی پہلی گرانٹ تھی جو کسی اردو ادارے کو ملی۔ وہ سیمینار کامیاب رہا، مقصد تھا دارا شکو کو اس پرسپیکٹیو میں قومی یکجہتی کے رکھنے کا۔ پھر اس سال ہم نے پھر دوسرا سیمینار کرایا، وہ باقاعدہ عام زبان والی نہیں، جو مشاعرے میں لوگ قومی یکجہتی کرتے ہیں، وہ قومی یکجہتی نہیں، لیکن جو اردو کا سیکولر ایتھوس یا خلقیہ ہے اس پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے پھر ہم نے اس سال ایک سیمینار کرایا، اور ہمارے دونوں سیمیناروں میں تقریباً 5-6 لوگ امریکن اور برٹش یونیورسٹیز سے تھے، اور عائشہ جلال تھی پرائیویٹ مطلب پرائم یونیورسٹی سے تھی، اور مجھے نہیں یاد آتا کہ اردو کے کسی ادارے نے عائشہ جلال کو بلایا ہو۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ عائشہ جلال کو سننے ساری دلی آ گئی، نہیں آئے تو اردو کے پروفیسر نہیں آئے۔ وہ بیچارے نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ کتابیں پڑھتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے جو مضمون لکھتے ہیں چھپنے کے بعد اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ان سے کیا کیجیے، بیچارے کیا جانے عائشہ جلال کون ہے کیا ہے۔ جی جی سر، زبان کے لیے اور انجمن کیا کیا کر رہی ہے اس وقت، مطلب دلی سے باہر؟ نہیں، دہلی سے باہر تو جو ہماری شاخیں ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ ایکٹیو کر رہے ہیں، اور یہ ذرا سا الیکشن کا وہ ختم ہو جائے تو پھر ہم حکومت کے پاس جائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ صاحب دیکھیے آپ نے بہت کیا، اردو اکیڈمیز بنا دی، قومی اردو کونسل بنا دی، بہت شکریہ، لیکن اب آپ اردو تعلیم کے لیے کچھ کیجیے۔ مجھے جواب معلوم ہے کہ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا سینٹرل گورنمنٹ کا کہ بھئی وہ تو پرائمری ایجوکیشن تو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اس میں ہم کیا کریں۔ تو بھائی کم سے کم جو ادارے تعلیم کے جو ادارے سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہیں، جیسے یہ سینٹرل اسکول ہے، جی سر، تو ان میں آپ اردو تعلیم کا انتظام کیجیے، اسٹیٹس کو خط لکھیے، اور پھر اسی میں پھر جو ہماری شاخیں ہیں ان کو ہم متحد کر کے اردو موومنٹ شروع کریں گے۔ اسکول کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ DPS کے بہت زمانے تک DPS سے جڑے رہے ہیں، تو DPS میں کیا اس طرح کا نظام ہے کہ وہاں اردو اس طرح پڑھائی جاتی ہے؟ وہاں کچھ DPS کے ایک اسکول میں اس طرح کا انتظام ہے۔ جی دیکھیے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ دکان کی طرح ہیں، آپ جو چیز مانگیں گے جس کے لیے پے کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ دہلی کے کسی اسکول میں جائیں، اگر 20 پیرنٹس ہیں اردو والے اور وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم فیس دے رہے ہیں تو آپ ہمارے بچے کو ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ اردو پڑھائیے، تو وہ پڑھا دیں گے۔ وہاں نہ کسی چیف منسٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پرنسپل سے جا کے یہ کہنا ہے کہ ہم فیس دے رہے ہیں، آپ کے ہاں لسٹ میں 20-25 زبانیں ہیں آپشنل، ان میں آپ اردو کو شامل کر دیجیے، ختم ہی ہو جائے گا۔ تو ہمارے ایک اسکول میں اردو ہے جہاں میرے خیال میں اچھے خاصے جو 10ویں تک پڑھنے والے تمام طلباء ہیں اس کی کوئی تقریباً 20% تعداد اردو پڑھتی ہے، مگر افسوس ہوگا آپ کو کہ جو آپ کا ایلیٹ ہے جسے آپ دانشور کہتے ہیں، ان کے بچے DPS میں بھی اردو نہیں پڑھتے ہیں، وہ فرینچ پڑھیں گے، اٹیلین پڑھیں گے، جس سے کوئی اسکوپ نہیں ہے یہاں۔ یا تو مطلب واقعی آپ کا کوئی کریئر ہو کہ آپ کو اٹیلین میں کچھ کرنا ہے، تو DPS میں پڑھ کے آدمی کوئی انٹرپریٹر بننے تھوڑی جاتا ہے، پھر IIT میں جاتا ہے، میڈیکل میں جاتا ہے، مگر ان مسلمانوں کو لگتا ہے یا اردو والوں کو لگتا ہے کہ بھئی اچھا اگر ہم نے 20% کے ساتھ اگر ہم نے اردو پڑھی تو جو ہمارا کلاس ڈسٹنکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اکرم فاروقی صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ انجمن کے بہت اہم عہدے پہ ہیں اور اردو والوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں، اور جو آپ کے بعد کی نسل ہے وہ دانشور حضرات جو ہیں انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا،
اب آپ ہیں اور آپ کے بعد کی ایک نسل ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ بعد کی نسل آپ سے جڑی ہوئی ہے. آپ نئی نسل جو ہے اس سے کس حد تک مطمئن ہیں کہ اردو زبان اور اردو ادب کے حوالے سے کوئی سنجیدگی آئی ہے ان لوگوں میں آپ کے بعد کی نسل میں؟ نہیں دیکھیے، جو لوگ یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں ان میں تو سنجیدگی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ جس نے ایک دفعہ بی اے آنرس کر لیا یا بی اے میں اردو پڑھ لی، اسے صرف پروفیسرشپ دکھائی دیتی ہے. اسے پتا ہے کہ اس نے بی اے کر لیا تو وہ ایم اے اردو ہی میں کرے گا، سبسڈائز ریٹ پہ کھانا کھائے گا، ہاسٹل میں رہے گا، مارکس لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ایم اے کر لے گا، پھر ایم فل کر لے گا، پھر وہ لیکچر ہو جائے گا اور پھر وہ پروفیسر ہو جائے گا. اور پھر بچے ہوں گے انہوں نے اردو پڑھنی نہیں ہے، انہیں پڑھنی نہیں ہے. اردو کا جو مستقبل ہے تو وہ عام اردو والے سے جڑا ہوا ہے، اردو عوام سے جڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے، جیسے میں لگاتار راشٹریہ سہارا کے اپنے کالمس کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں کہ جو عام اردو والے ہیں ان کو بیدار کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ مطالبہ کیجئے کہ جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں میں اردو تعلیم کا انتظام ہو، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کی جو آواز ہے وہ نقال خانے میں طوطی کی آواز ہوگی، اس لیے کہ وہ آواز ہی بے مقصد ہے. آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا جب آپ ہی کو نہیں پتا ہے. اگر آپ کا ایجنڈا کلیئر نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ہے جناب. ناظرین، یہ تھے اطہر فاروقی صاحب جو اس وقت انجمن کے سیکریٹری ہیں، جواں سال ہیں، اور ہم لوگوں کو اور تمام اردو والوں کو ان سے بہت امیدیں ہیں. اور جس طرح ماضی میں انہوں نے اردو زبان کے حوالے سے کام کیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ یقین میں ضرور بدلیں گی. آنے والا وقت یہ طے کرے گا کہ انجمن اور انجمن کے جواں سال سیکریٹری نے اردو زبان اور اردو ادب کے حوالے سے کیا کام کیا. فی الحال اطہر فاروقی صاحب، آپ نے ریختہ کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ. نواز.